میاں اور بیوی عمرے پہ جا رہے ہیں، شوہر کہتا ہے کہ میں تمہیں خانہ کعبہ کے سامنے طلاق دوں گا۔ توبہ استغفر اللہ، سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے طلاق ہے، اور وہ بھی خانہ کعبہ کے سامنے۔ توبہ توبہ، جب کسی کی مت ماری جائے نا، ایسی اول فلول باتیں کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہانی ہے گلناز کی۔ گلناز کشمیر کی رہنے والی تھی۔ کشمیر میں ایک بازار لگتا ہے جو 10 دن چلتا ہے۔ وہاں پہ جو کشمیر کے لوگ ہیں، پہاڑی لوگ، جو ہاتھوں سے کڑھائی کیا ہوا ہے، سلائی کیا ہوا، جو قالین بنے ہوئے اور بہت سی چیزیں لا کے نا بازار میں بیچتے ہیں۔ میلہ لگتا ہے، دکانیں لگتی ہیں، جھولے لگتے ہیں، وہ بڑا مشہور میلہ ہے وہ۔ اسی میلے کو کیپچر کرنے لاہور سے لڑکا جاتا ہے، جبران۔ وہ یوٹیوبر تھا، فوٹوگرافر تھا۔ ادھر گلناز نے اپنے کڑھائی کی دکان لگا رکھی ہے، اس کے باپ نے اسی دکان میں ہاتھ سے بڑے بنے ہوئے قالین رکھے ہوئے ہیں۔ جو جبران ہے وہ تصویریں کھینچ رہا ہے، فوٹوگرافی کر رہا ہے۔ اس کی فوٹو میں نا گلناز کی فوٹو آ جاتی ہے۔ وہ شام کو گھر جاتا ہے تو فوٹو چیک کر رہا ہے تو اس کو نظر آتی ہے گلناز کی فوٹو۔ وہ دیکھتا ہے کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم ہے۔ اگلے دن صبح ہوتی ہے تو وہ جاتا ہے بازار میں، وہ دکان ڈھونڈتا ہے جہاں فوٹو لی تھی۔ وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے وہ لڑکی کھڑی ہے، وہ لمبا سا چوگا پہنا ہوا، کشمیری لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کی نا فوٹو کھینچتا ہے۔ لڑکی یہ سمجھ رہی ہے گلناز کے نا میرے سامان کی جو قالین ہے، جو کڑھائی کا کیا ہوا کپڑے ہیں، ان کی فوٹو کھینچ رہا ہے۔ جب لڑکی کو ایسا لگتا ہے کہ فوٹو اس کی کھینچ رہا ہے تو لڑکی کی منع کرتی ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ میری فوٹو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ جس طرح کشمیر جنت ہے نا، اس جنت میں حور آپ ہیں۔ آپ کوئی نا آسمانی پری ہیں۔ آپ کی آنکھیں دیکھ کتنی پیاری ہیں، جھیل جیسی نیلی نیلی۔ آپ کے بال برون کتنے اچھے ہیں، آپ کتنی پیاری ہیں، بہت خوبصورت ہیں، ایسی لڑکی میں دیکھی نہیں ہے۔ اب گلناز ایک اجنبی کے منہ سے اپنی تعریف سن رہی ہے۔ اس کے سامنے ایک شہری بابو پینٹ کوٹ پہنے ہوئے خوبصورت جوان لڑکا کھڑا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے نا، اس میں لڑکیاں جلدی بہک جاتی ہیں۔ وہ چند لفظ سننے تھے کہ گلناز جو تھی نا، اس کی باتوں میں بہک گئی۔ وہ 7ویں آسمان میں پہنچ گئی۔ وہ کہتی ہے آپ جلدی یہاں چلے جائیں ورنہ میں بابا کو بلا لوں گی اپنے کو۔ کہتے ہیں آپ بابا کو بلائیں، کسی کو بلائیں، آپ کی تعریف تو بنتی ہے۔ اتنی پیاری لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک کشمیر خوبصورت ہے، دوسری آپ خوبصورت ہیں، اور کچھ خوبصورت نہیں ہے۔ وہ تعریفیں کری جا رہا ہے۔ شاہ کہتا ہے میں شام کو نا آپ کی تصویریں لے کے آؤں گا، فلاں جگہ پہ کنواں ہے نا، وہاں ملوں گا میں آپ کو۔ لڑکی کہتی ہے میں نہیں آؤں گی، ایک اجنبی سے ملنے میں کیوں آؤں، جان نہ پہچان، تو میرا مہمان، پہلی ملاقات۔ وہ کہتا پھر میں ملاقات کے لیے نا وہاں پہ آپ کا انتظار کروں گا۔ شام ہوئی ہے، باپ بیٹی نے اپنی دکان سمیٹی ہے، گھر چلے گئے۔ اب گھر جا کے نا لڑکی کے دل میں نا کسک سی ہے کہ وہ جو شہری بابو ہے، اس کا نام جبران ہے، وہاں پہ جبران وہاں پہ کھڑا ہوگا، میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں جاؤں یا نہ جاؤں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ اسی کشمکش میں نا اس نے باپ سے کہتی ہے کہ میں اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہوں۔ قدم اٹھا رہی ہے، رک رہی ہے، قدم اٹھا رہی ہے، آخر کرتے کرتے پہنچ گئی وہاں پہ۔ وہاں پہنچ گیا، ادھر دیکھ رہی ہے کہ شہری بابو کہاں کھڑا ہے۔ ایک دم اس کا ہاتھ کھینچتا ہے وہ۔ لڑکی جھٹ سے ہاتھ چھڑاتی ہے اپنی، کہتی ہے آپ کو شرم نہیں آتی، ایسے اجنبی لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہیں کوئی؟ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو فوٹو دکھاتا ہے، لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے، فوٹو کو لے آتی ہے۔ ایسے سلسلہ چل پڑتا ہے۔ جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں، ان میں چلاکیاں نہیں ہوتی، جس طرح شہری لوگوں میں چلاکیاں ہوتی ہیں، مکاریاں ہوتی ہیں، دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ اب وہ نا ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی صبح کبھی شام، وہ دکان پہ جاتا، گپ شپ کرتے، ملاقات ہو رہی ہے۔ جب دیکھتا اس کا باپ نہیں ہے، اور جب یہ عاشق مشوق مل رہے ہوتے ہیں نا تو یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، حتیٰ کہ سارا بازار ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دن نا وہ جبران لڑکی سے کہتا ہے کہ میں تم سے نا سچی محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، میں تم کو اپنی دلہن بناؤں گا، میرے پورے خاندان میں اتنی خوبصورت اتنی پیاری لڑکی نہیں ہے۔ وہ لڑکی اپنی تعریف سنتی اور اتراتی رہتی۔ اب نا یہ بات لوگوں سے پہنچتی پہنچتی ہو گئی، سردار جو تھا، قبیلہ تھا ان کا، اس کا سردار کے پاس بہت پہنچ گئی، جہاں پنچایت لگتی ہے۔ جو پنچایت کرتا ہے اس نے اس کے باپ کو نور دین کو بلا لیا، اور ادھر اس کو لڑکی کو بلا لیا۔ اسے کہتا ہے نور دین کیوں بڑھاپے میں سر میں خاک ڈالتا ہے، اگر تجھ سے بیٹی سنبھلتی نہیں ہے تو شادی کر دے۔
ہمارے گاؤں میں بیٹی صرف تیری اکیلی کی نہیں ہے، پورے گاؤں کی بیٹیاں ہیں۔ گلناز جتنی تیری بیٹی ہے اتنی میری بیٹی ہے، جتنا دکھ تجھ کو ہوگا اتنا دکھ مجھ کو ہوگا۔ وہ باپ کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی۔ وہ کہتا کیا ہوا؟ کہتا تمہاری بیٹی یہاں پہ گل کھلاتی پھر رہی ہے شہری بابو کے ساتھ، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے؟ پوچھ اپنی بیٹی سے۔ گلناز میں ایک اچھی بات تھی، وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ جب اسے پوچھا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتی ہے ایسے ایسے شہری بابو مجھ کو ملے تھے، مجھے فوٹو کھینچی تھی، پھر فوٹو لے میں نے کنویں پہ گئی تھی، ایسے ملاقات ہونی شروع ہو گئی۔ پھر شہری بابو کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں بھی شہری بابو سے پیار کرتی ہوں۔ اب جب اتنا کہنا تھا تو جو پنچایت میں لوگ کھڑے سب تھو تھو کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے پنچایت کا سرپنچ جو ہوتا ہے نا، سردار، وہ کہتا ہے بلا کے لاؤ، شہری بابو کو لے کے آؤ۔ جب شہری بابو کو لے کے آتے ہیں جبران کو وہاں پہ، وہ اتنے لوگ کھڑے ہو دیکھتا ہے وہاں پہ، وہ کہتا ہے آج تو میری خیر نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ سب جھوٹ بول دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی لڑکی کو جانتے ہو؟ کہتا ہی جانتا ہوں، میں نے فوٹو کھینچی تھی، ایک دو بار تصویریں دینے گیا ہوں اس کو میں۔ تم اسے پیار کرتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہتا نہیں جی، میں نے کب کہا میں پیار کرتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اگر میری باتوں کو اس لڑکی نے اپنا سمجھا کہ پیار کرتا ہوں تو اس کا دماغ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں کیوں ایک پہاڑی لڑکی سے، گوار لڑکی شادی کروں گا؟ میں شہری آدمی ہوں۔ لو جی، اتنا کہنا تھا کہ جو سب لوگ کھڑے تھے گلناز پہ تھو تھو کرتے ہیں، اور شہری بابو چلا گیا وہاں سے۔ اب نہ گلناز اپنے باپ کے ساتھ گھر آ گئی، سارے راستے باپ خاموش رہا۔ جب گھر پہنچی ہے گلناز باپ کے پاؤں پڑ گئی، بابا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کا باپ کہتا ہے بیٹا مجھ کو یقین ہے تجھ نے کچھ نہیں کیا، پر لوگوں کا منہ کون بند کرے گا؟ میں تو جیتے جی مر گیا نا، اب تم سے شادی کون کرے گا؟ جو گلناز کا باپ ہے نا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو، گلناز کے تائے کو بلایا۔ گلناز کا جو تایا تھا نا، گلناز پہ جان چھڑکتا تھا، گلناز سے بہت پیار کرتا تھا، اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے بڑھ کے پیار کرتا تھا۔ گلناز کے تائے کو سارا قصہ سنایا کہ ایسے ایسے گلناز کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا، اور میں تو جیتے جی مر گیا، اسے شادی کون کرے گا؟ وہ کہتا تم پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیری میری تھوڑی ہوتی ہے، میری بیٹی ہے تمہاری بیٹی ایک ہی بات ہے، میرا ایک بیٹا ہے تمہاری ایک بیٹی ہے، ہم دونوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بڑا خوش ہو، دونوں بھائی خوش ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ جب گلناز کے شوہر کو یہ پیغام پہنچتا ہے، وہ شہر میں جاب کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا، اس کو بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں لو بھائی تمہاری شادی ہے گلناز سے۔ اب نہ گلناز کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن گاؤں میں تو بہت چلاک لوگ تھے، جو ایسے لوگ تھے جو کانا پھوسی کرتے تھے، انہوں نے ساری بات نہ گلناز کے شوہر کو بتا دی کہ تمہاری بیوی کا تو پہلے ہی چکر چل رہا ہے، شہری بابو کے ساتھ یہ کئی بار ملاقات ہو چکی ہے، پنچایت میں فیصلہ ہو چکا ہے، تم شادی کر رہے ہو، تم تو کیسے آدمی ہو، تمہیں غیرت نہیں آئی ذرا؟ اب اس نے اپنے باپ کے کہنے پہ شادی تو کر لی۔ جو ہی رات کو پہنچا ہے دلہن کے کمرے میں، کلا اٹھا کے دیوار ساتھ مارا ہے، شیروانی وہاں پھینکی ہے، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے خبردار میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں نے اپنے بابا کے کہنے پہ شادی تو کر لی ہے، پر میں تجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا، اور نہ میں تسلیم کروں گا۔ تو بس ذات ہے، تو نے گل چھڑے اڑائے ہیں، پہلے تو شہری بابو سے ملتی رہی ہے، تجھے ہمارا ذرا خیال نہیں آیا، ایسا تو گاؤں کی کسی لڑکی نے نہیں کیا جیسا تو نے کیا ہے۔ گلناز ہاتھ جوڑتی ہے، معافیاں مانگتی ہے، قسمیں کھاتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سنتا نہیں ہے، اور ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے، میاں بیوی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ولیمہ ہوتا ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ جو گلناز کا تایا تھا وہ کہتا ہے میں تم دونوں کے لیے نا عمرے کا ٹکٹ لے کے آیا ہوں، تم دونوں ہنی مون کے لیے عمرے پہ چلے جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں معاملہ کیا چل رہا ہے میاں بیوی میں۔ دونوں میاں بیوی عمرے پہ چلے جاتے ہیں، سارے رشتے خاموش۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، دل میں جو وسوسہ ہے، جو آپ کے دل میں خلیش ہے وہ دور کر دیں، میں بالکل پاک صاف ہوں، ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہتا ہے تمہاری پاک دامنی کا فیصلہ میں خانہ کعبہ کے سامنے جا کروں گا، میں تمہیں خانہ کعبہ کے سامنے طلاق دوں گا۔ لڑکی بیچاری روتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے جو اس نے غلطی کی تھی، اور اللہ سے کہتی ہے یا ہماری تعالیٰ اس کا دل بدل دے۔ بڑی معافی مانگتی ہے، گڑ گڑا کے معافی مانگتی ہے۔ جب دل سے آنسو نکلتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ لو جی یہ خانہ کعبہ پہنچے ہیں، کہتا ہے عمرہ کر لوں اس کے بعد میں طلاق دوں گا۔
اب یہ عمرہ شروع کر دیا انہوں نے. عمرہ کرنے کے بعد نا دوبارہ خانہ کعبہ کے سامنے آئے ہیں. خانہ کعبہ کے سامنے کیا کہتا ہے؟ لڑکی معافی مانگ رہی، ہاتھ جوڑی، اللہ کے واسطے میرا باپ جیتے جی مر جائے گا. پہلے تہمت لگی ہے میرا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، دوسری بات ذلیل ہونا بہت بڑا مشکل ہے. وہ کہتا نا تجھے طلاق دوں گا ہی دوں گا میں، تو نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے نا مجھے اب کچھ خیال نہیں ہے، میں باپ سے جا کہہ دوں گا اپنے بابا سے. اور میں تمہیں ابھی یہ کہنے والا، منہ پہ لفظ تھا طلاق کا، کہنے والا تھا. پیچھے سے آواز آتی ہے گلناز. میاں بیوی حیران پریشان، جن کو گاؤں میں کوئی نہیں جانتا، شہر میں یہاں کوئی نہیں جانتا، پاکستان میں کوئی نہیں جانتا، اس کو سعودی عرب میں خانہ کعبہ میں آواز کون دے رہا اس کی بیوی کو. ایک دم جب گلناز کے مڑ کے دیکھا ہے نا پیچھے تو غصے سے چہرہ لال پیلا ہو گیا. وہی شخص، وہ خبیث شخص جبران، وہ کھڑا ہے وہاں پہ. وہ آگے آیا، گلناز کو سلام کیا، اس کے شوہر کو سلام کیا اور کہتا ہے میرا نام جبران ہے، میں ہی آپ کے گاؤں گیا تھا میلہ دیکھنے اور میری آپ کی بیوی سے سلام دعا ہوئی تھی جس پہ آپ کی شادی ہوئی ہے. اب جو اس کا شوہر تھا گلناز کا، اس کا دل تھا کہ کاش یہاں پہ خانہ کعبہ میں نہ کھڑا ہوتا، میں اس کا خون پی جاتا، قتل کر دیتا اس کو. وہ کہتا ہے خبیث انسان اب کیا لینے آیا سامنے؟ ہاتھ جوڑ لیے، کہتا ہے معافی مانگنے آیا ہوں، سامنے اللہ کا گھر ہے، گلناز کی کوئی غلطی نہیں ہے. کہتا ہے میں جب معلوم پڑا اس ٹائم میں شرمندہ تھا، ڈر گیا تھا، میں چلا گیا وہاں سے. پھر میں دوبارہ جب آیا تو پتہ لگا گلناز کی شادی ہو گئی ہے. گلناز کی شادی ہوگی، سارے گاؤں میں لوگ تھو تھو کر رہے ہیں، مجھ سے بھی لوگ باتیں کر رہے تھے. تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی اپنے آپ پہ کہ میں نے یہ کیا کیا، ایک سیدھی سادی بھولی لڑکی کو میں نے بدنام کر دیا. پھر میں نے بھی پتہ لگا جب عمرے پہ آ گئے ہیں تو میں عمرے پہ آیا کہ میں نے سوچا کہ اس سے اچھا کوئی حل نہیں ہے، میں عمرے پہ آ کے اللہ کے گھر کے سامنے ڈھونڈوں گا آپ لوگوں کو، اور اللہ نے ملا دیا. میں آپ سے اللہ گھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور کہتا ہوں سچے دل سے کہ آپ کی بیوی جو گلناز ہے بالکل پاک دامن لڑکی ہے. میں تو شہری لڑکا تھا، میری ایسی عادتیں تھی فلرٹ کرنے کی، میں اس کے ساتھ بھی فلرٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب پنچایت میں یہ بات آئی تو میں پیچھے ہو گیا. آپ کی جو بیوی ہے بالکل صاف ہے، پاک دامن لڑکی ہے، اور وہ لڑکی بھی اسے معافیاں مانگ رہی، وہ بھی معافی مانگ رہا ہے. جبران اتنا کہہ کے وہاں سے چلا گیا. اب لڑکی جو گلناز ہے اس نے اپنی آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں کہ شاید ابھی میرا جو شوہر ہے اب تو غصہ زیادہ آ گیا ہے، مجھے طلاق ہی دے گا. اتنے میں جبران جو اس کا شوہر ہے نا، وہ جو اس کا شوہر ہے لڑکی کا، وہ آگے ہاتھ بڑھاتا ہے اور لڑکی کے اپنی بیوی کے آنسو صاف کرتا ہے. جو آنسو صاف کرتا ہے پہلی بار اسے چھوتا ہے. لڑکی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے، وہ بھی رو رہا ہے. لڑکی اپنے شوہر کے آنسو صاف کرتے ہیں. اس کے بعد وہ دونوں خانہ کعبہ کے سامنے قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد، شوہر کہتا ہے آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے کا سبب میں نہیں بنوں گا، مجھے یقین ہو گیا تمہاری پاک دامنی پہ. دوسرا کہتا ہے میں تمہیں بچپن سے پیار کرتا تھا، میں واقعی چاہتا تھا تم میری بیوی بنو، پر اتنا گول چکر ہو یہ میں نہیں چاہتا تھا. اور دونوں کی شادی اور تو ہو ہی گئی تھی پہلے. اب جب عمرے سے واپس گئے ہیں تو واقعی میاں بیوی بن کے گئے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں لیکن جب اللہ سے رجوع کریں نا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس کہانی کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.